اور میری ماں کا واسطہ تو مجھے معاف کر دے، میرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ معصوم کا جملہ ہے، عابد بلرامی کا نہیں۔ چھٹے امام کہتے کہ جس نے ماں کے پینتی بیٹھ کر دعا مانگی واللہ ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے۔ کہہ دے ماں سے میری ماں میرے حق میں دعا کر۔ کتنی عجیب بات امام نے کی کہ راتوں میں اٹھ کے جو تیرے حق میں دعا کرتی تھی وہ چلی گئی۔ احساس ہے؟ آج ماں گھر میں ہے، ہم بڑی آواز سے بات کریں۔ آج ماں گھر میں ہے، باپ گھر میں ہے، بامبے میں سٹیٹس بڑھ گیا، بینک بیلنس بڑھ گیا، ہم نے کیا کیا؟ ماں باپ کو اگر 10,000 روپے دے دیے تو یوں دے کے کہا کہ ہم 10,000 دے رہے ہیں، آپ کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں، یہاں پہ ٹیک کیئر کر رہے ہیں، وی آر ٹیکنگ کیئر آف یو، بڑا احسان کر رہے ہیں، بڑی آواز سے بات کر رہے ہیں۔ پیسے دے کے ماں باپ کی محبت کو مت خریدو، پیسے دے کے یہ مت سمجھو کہ تم نے ماں باپ کے اوپر احسان کیا۔ یہ شکر ادا کرو کہ ماں باپ نے تم سے پیسے لے کے تمہارے پیسے کو پاک کر دیا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ پاک کر دیا پیسے کو۔ ماں اگر باپ اگر ضعیف ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، ہم کو لانا مشکل ہے، کسی کا فورس بھی ہے، میں کیا کروں؟ وقت تیزی سے گزرتے جا رہا، 2 دن ہے، پلیز کہہ رہا ہوں کل ٹائم پہ آئیں، 2 ہی دن رہ گئے، 2 گھنٹے میرے پاس بس۔ I just want to conclude۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بھی اگر امام کی بارگاہ میں قریب ہو جائے، اس کی دروازے کھل جائے، رحمت کے دعاؤں کی دروازے کھل جائے، تو آج یہ رضوی کالج کے مجلسوں کا حق ادا ہو جائے گا، میرا مقصد پورا ہوگا، میرا امام راضی ہو جائے گا۔ دوستو پلیز اپنے ماں باپ کا احترام کرنا سیکھو، دوسری کمیونٹیز کو مت دیکھو، دوسری کمیونٹیز کو مت دیکھو۔ ہمارا کلچر پیرنٹس ڈے، فادرز ڈے، مدرس ڈے کا نہیں ہے۔ ہمارا کلچر اپنے پیرنٹس کو اولڈ ہاؤسز میں رکھنے کا نہیں ہے۔ کلچر کی بات نہیں کروں، اسلام آپ کا ریلیجن پرمٹ نہیں کرتا، آپ کا حسین ابن علی پرمٹ نہیں کرتا، آپ کا زمانے کا امام پرمٹ نہیں کرتا کہ فادرز ڈے اور مدرس ڈے بناؤ۔ نو، دس از ناٹ یور کلچر، دس از ناٹ یور کلچر۔ اسلام ڈزنٹ ایکسپٹ دس۔ اسلام ایکسپٹ کیا کرتا ہے کہ اگر تمہارے بوڑھے ماں باپ ہیں، تم، اور ایک بات بتا دوں، جو لوگ اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھ کر فیڈ کرتے ہیں وہ دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں۔ جو اپنے ماں باپ کو کی مدد کرتے، ماں باپ کو ایسے دینا نہیں ہے پیسے، ماں باپ کو ایسے دینا نہیں ہے پیسے۔ پلیز ٹیکنیکل غلطی مت کریں، آپ ہیلپ کر رہے ہیں ماں باپ کو، ڈونٹ گیو منی لائک دس۔ ان کا باپ کا یا ماں کا ہاتھ ایسے نہیں آئے، نو، یہ ماں کا ہاتھ نہیں ہے، یہ باپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ خدا کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، مولا علی کا ہاتھ ہے، ید اللہ ہے۔ ان کو بھیک مانگنے کی کوشش مت کرنے دو، ماں باپ کو دو تو ایسے دو، ان کا ہاتھ اوپر آ کے تمہارے پیسے لے۔ سمجھ میں آیا؟ ان کا ہاتھ نیچے نہ ہو، آپ کا ہاتھ نیچے، پیسے ایسے دو۔ آپ کہیں گے کیا یو آر ان 21st century، کیا باتیں بتا رہے ہیں، کیسا دیں گے ایسا؟ ہم تو چیک لکھ کے دے دیتے ہیں، ہم تو پیسے ٹیبل پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پلیز ٹیک اٹ، پلیز بھی اگر ٹائم ملا تو کہتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں ٹیک اٹ۔ ہم 21st century میں ہیں، ماڈرن لوگ ہیں، ٹائم کس کے پاس ہے کہ بیٹھ کے اس طرح دو؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، دیتے رہیں، آپ دیتے رہیں۔ آج پتہ نہیں چلے گا، آج تمہارے پاس $1 ملین ہے نا، ایک لمحے میں $1 ملین ختم ہو سکتا۔ میں بغیر نام لیے ایک جگہ کا آپ جگہ سمجھیں، 2-3 مہینے پہلے ایک ایسی جگہ جو بہت قریب ہے یہاں سے، وہاں پہ آج سے 2 سال پہلے ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس کرتے تھے ان کا عالم یہ تھا، ایسے چلتے تھے، اس لیے کہ ملینز آف ڈالر میں کھیل رہے تھے۔ Literally, believe me, I have seen from my eyes۔ یوں چلتے تھے، کیوں؟
ادھر بھی اپارٹمنٹ ہے, ادھر بھی اپارٹمنٹ ہے, ادھر بھی اپارٹمنٹ ہے, کوئی 1 ملین کا ہے, کوئی 2 ملین کا ہے, تو 3 ملین کا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ کبھی جو ہے کبھی سوال نہیں آئے گا, یہ کبھی علی والوں کا شیعہ نہیں. کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ جو سٹی آف کرینس تھی, اب سمجھ جاؤ, سٹی آف کرینس تھی, 20% کرینس آف دی ورلڈ وہاں پہ تھے. آج 1 2 3 4 نظر آتے ہیں جو سر اٹھا کے چلتے تھے. ایک دن میں, ایک لمحے میں گراف ایسا گرا. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم پیسے ماں باپ کو دیکھ کے برائب کریں گے, so you are not going to get anything from Allah and معصومین. ایک لمحے میں وہ تمہاری زندگی کو, تمہارے گراف کو ختم کر سکتا ہے. دنیا میں ہزاروں مثالیں ہیں. میں جس ملک سے آیا ہوں, کویت سے, کویت کی مثال آپ کے سامنے ہے. ورلڈ کی اسٹرانگسٹ کرنسی تھی ایک دور میں. 1 گھنٹے کے اندر ورلڈ کی اسٹرانگسٹ کرنسی زیرو ہو گئی. نہیں ہوئی. جو ملینز ڈالر بینک میں تھے وہ پیپر ہو گیا. ابھی بھی ریئلائز نہیں کرتے ہم یہ کیسے ہوا. ایسے ہوا. وہ لوگ بھی پھنسے اس میں کہ جو سر کو اٹھا کے چلتے تھے, جن کو پرواہ نہیں تھی, لیکن جو اپنے ماں باپ کا ریسپیکٹ کرتے, ان کا پروٹیکشن خدا کرتا ہے, ان کی حفاظت خدا کرتا ہے. آج بامبے میں آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ کے پاس اپارٹمنٹ ہے, اینڈ اف یو وانٹ, آپ کو بنگلہ چاہیے, تو میں دوستو یہ صرف ممبر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں, میرے پاس نص ہے معصوم کی, چیلنج کر رہا ہوں اتنے بڑے مجمع کو. میری آواز جہاں جا رہی ہے, جو میرا سی ڈی سنے گا بعد میں, گلوبل میسج ہے کہ ماں کی دعا کیا ہے. میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے جملے نہیں کہہ رہا ہوں. ماں کی دعا میں وہ نص ہے, امام کی نص ہے. ایمان سے بتائیے کہ ماں چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا, کیا نہیں ہو سکتا. آپ کے سامنے واقعہ کربلا ہے, واقعہ کربلا آپ کے سامنے ہے. حسین ابن علی کون ہے؟ حسین چاہے تو اللہ کی پوری رحمت پہنچ جائے وہاں پر. حسین چاہے موت زندگی میں بدل جائے. حسین حجت خدا ہے, اللہ کی حجت ہے. حسین نے روز عاشور کربلا میں پورا قیامت تک ٹل دا ڈے آف ججمنٹ, حسین نے اپنے چاہنے والوں کو اور دنیا والوں کو میسج دیا کہ ماں کا مقام کیا ہے, ماں کا سٹیٹس کیا ہے. حسین اگر چاہتے تو کیا علی اکبر واپس نہیں آ سکتے تھے؟ حسین چاہتے کہ علی اکبر واپس نہیں آ سکتے تھے. حسین نے دنیا والوں کو بتایا, پلٹ کر لیلا سے کہا, لیلا معصوم نہیں ہے, بی بی فاطمہ کی بیٹی نہیں, بہو ہے. لیلا سے کہا, کیا کہا؟ لیلا تم دعا کرو کہ علی اکبر واپس آئے. ماں کی دعا. اب سمجھ میں آ گیا, کلیئر ہو گیا میسج. اس سے زیادہ میں کیا کلیئر کروں؟ حسین نے بتایا کہ ماں کی دعا وہ ہے, ماں چاہے. لیلا نے ایک جملہ کہا کہ پروردگار یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے. امام کی موجودگی میں غیر معصوم نے دعا کر کے قیامت تک دنیا کو بتا دیا کہ تیری ماں چاہے تو زندگی میں آسمان تک پہنچ سکتا. کم از کم اب تو سیکھو, اب تو دعا لو. دعا یہ ہے جب انسان دعائیں مانگتا ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دعا خوب, ہم بڑے نیک ہیں, بہت نیک ہیں, نمازیں بھی ہیں, دعائیں بھی ہیں. دوستو رات بھر عبادت کرو, رات بھر 24 گھنٹے اپنے سر کو زمین پہ رکھو اور کہو الحمدللہ. اتنی عبادت. اس کے بعد اگر تم سے ماں باپ راضی نہیں ہے, اللہ ایک سجدے کو قبول نہیں کرے گا, ایک سجدے کو قبول نہیں کرے. کیوں؟ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. جس کا احسان تمہارے اوپر اتنا ہے
اگر تم نے اس کا احترام نہیں کیا تو پھر اللہ کا کیا احترام کر رہے ہو؟ یہ ہپوکریسی ہے. If you don't respect your parents and if you say کہ I respect Allah, I love my imam, so you're lying. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ریسپیکٹ کرتا ہوں اللہ کو, میں امام سے محبت کرتا ہوں, I love مولا علی, no, you don't love مولا علی. اگر مولا علی کو چاہتے تھے تو اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں کرتے. چوتھے امام نے کیا کہا, مشہور بات ہے, جب بات یہاں تک آئی تو وہ بھی سن لیں. آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا علماء مولاناؤں سے, لیکن جب بات یہاں تک آئی ہے تو وہ میسج بھی سن لیں کہ ماں کی دعا کیا ہے, ماں کا ریسپیکٹ کیا ہے. میں کل پھر پڑھوں گا ماں باپ کے اوپر, اس لیے کہ سب سے بڑا میسج یہی ہے کہ اگر آج معاشرہ سوسائٹی ہماری اپنے پیرنٹس کو ریسپیکٹ کر لینا تو پورے گناہوں سے بچ کے وہ صراط مستقیم پہ سیدھا چلا جائے گا. سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا وہ یہی ہے ہمارا. میں تو ابھی بہت ڈیٹیل میں جاؤں گا. چوتھے امام کی زندگی کا مشہور واقعہ نہیں ہے, اس شخص نے کیا کہا تھا آگے, وہ آدمی نے کیا کہا تھا مولا سے آگے. چوتھے امام کا زمانہ, علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ. بلند سلوات پڑھ رہے ہیں. امام کے پاس ایک آدمی نے آ کے کیا کہا تھا, یہ کہا تھا مولا, پرانا زمانہ ہے, مولا میری ماں بوڑھی ہے, اولڈ لیڈی ہے میری ماں, اور اس کو پیرالائسس اٹیک ہو گیا, ہاتھ میں اور پیر میں طاقت نہیں ہے بالکل, لیکن میرے ماں کی ایک خواہش تھی, حج کے بعد آیا تھا, میری ماں کے دل میں خواہش تھی کہ میں ایک دفعہ حج کروں. تو میں نے اپنی ماں کو پیٹھ پہ بٹھا کر خانہ کعبہ لے کے گیا. جنہوں نے حج کیا اللہ ان کے حج کو قبول کرے, جنہوں نے نہیں کیا ان کو اللہ جلد سے جلد حج کرائے. آج کا جو حج ہے نا, 21 سینچری کا جو حج ہے نا, وہ سب سے زیادہ آسان ہے. کیوں؟ خانہ کعبہ ایئر کنڈیشن ہے, اگر آپ کتنی بھی گرمی ہو وہاں پہ آپ کو فیل نہیں ہوتا. اس لیے فیل نہیں ہوتا کہ نیچے سب ایئر کنڈیشن یونٹ رکھا ہوا ہے, لگا ہوا ہے. پورا خانہ کعبہ ایئر کنڈیشن ہے, صفا اور مروہ پورا انہوں نے ایئر کنڈیشن لگا دیے, تو وہ گرمی کا احساس نہیں ہوتا. صرف وہ کراؤڈ کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے, ادروائز وہاں گرمی کا تصور ہی نہیں ہے. ایون مینا میں جو کیمپس ہیں نا اس میں ایئر کولرز لگا دیے. مجھے یاد ہے کہ جب میں 93 میں حج کیا تھا تو ہم جس کیمپ میں تھے اس میں ایئر کنڈیشن تھے, لیکن نارمل کیمپس بالکل گرم تھے. تو اتنی اس زمانے میں گرمی تھی, لیکن اب پورے کیمپس میں انہوں نے ایئر کولرز لگا دیے. آج کا حج تو ایک لگژری حج ہے, لیکن امام کب کی بات کر رہا ہے, 1400 ایئرس پہلے. اس زمانے میں راوی نے آ کے کہا, مولا میں نے اپنی ماں کو پیٹھ پہ بٹھا کے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے. 7 چکر بہت تھے اس زمانے میں. اس کے بعد کہتا ہے صفا اور مروہ میں 7 چکر لگائے. صفا اور مروہ 2.5 کلومیٹر کے قریب ہے, 2.5 کلومیٹر کے قریب ہے وہ. اور وہ گرمی میں کہتا ہے مولا میں نے 7 ٹائمز جا کے صفا اور مروہ کی صحیح کی. اس کے بعد میں اپنی ماں کو بٹھا کے عرفے کے میدان میں دن بھر رہا, کوئی ایئر کنڈیشن نہیں تھا, گرمی میں رہا. اس کے بعد میں نے اپنی ماں کو پیٹھ پہ اٹھا کے رات میں مزدلفہ گیا, وہاں جا کے ماں کے بدلے کنکر چنا. اس کے بعد پھر میں نے ماں کو اٹھایا, مینا پہنچا. مینا میں 2.5 days میں رہا. میں نے پورا ماں کو کرایا. ماں میری ماں جو ہے, میری مدر جو ہے, شی سو ہیپی, وہ مجھے دعائیں دے رہی ہیں. کیا مولا میں نے اتنی ماں کی خدمت کی. آج ہم 1% بھی نہیں کرتے, 1%. کہتا ہے میں نے اتنی خدمت کی. مولا اب آپ انصاف سے بتائیے, کیا میں نے اپنے ماں کے حق کو اب ادا کر دیا؟ میری ماں مجھے دعائیں دیتی ہے, ماں مجھے دعا دے رہی ہے. ماں یہ کہہ رہی ہے بیٹا میں تجھ سے راضی ہو گئی, تو نے میری بڑی خدمت کی. ماں مولا بتائیے جو حق تھا میں نے ادا کر دیا ماں کا. روایت کا جملہ ہے, عابد بلگرامی کا نہیں. امام کا چہرہ سرخ ہو گیا, ریڈ ہو گیا, ریڈ. روایت میں ہے کہ بال امام کے کھڑے ہو گئے تھے, اتنا غیظ میں آیا امام. امام نے کہا تو نے کیا کہا؟ کہا مولا میں نے اتنی خدمت کی ماں کی, کیا میں نے حق جو ماں کا ہے وہ ادا کر دیا؟ سنیں گے امام نے کیا کہا. امام نے کہا کہ تیری ماں نے تجھے 9 مہینے 9 months تک اپنے پیٹ میں رکھا.
9 months پیٹ میں رکھ کر ایک رات میں جو اس نے کروٹ لی نا، اس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. آج ہم کر رہے ہیں خدمت. پھر دعائیں آب زمزم میں اگر ہم نے ڈپ بھی مار لیا نا، غوطہ بھی کر لیا نا، اور ماں راضی نہیں ہے، باپ راضی نہیں ہے، تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. قبولیت ہے دعا کے لیے، یہ لازم ہے. میرا وقت پورا ہو گیا. کل یہ ٹاپک کنکلوژن تک پہنچے گی اور پرسوں پورے 9 مجلسوں کا کنکلوژن ہوگا. پلیز آپ سے کہہ رہا ہوں 2 دن میرے پاس آ جائیں، اس کے بعد جہاں چاہے جائیں. میری خواہش ہے کہ میسج مکمل ہو جائے. کوئی ایک بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نہ خاصا ہم خدمت نہیں کرتے، کل ماں باپ کا اور کنٹینیو ہوگا. اس لیے کہ یہ جو سب سے بڑا آبسٹیکل جو ہے نا وہ یہ، ہم مسجدوں میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہر مومن نماز پڑھتا ہے، ہر مومن ذکر امام کرتا ہے، سب خمس دے رہے ہیں، پھر دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا ریزن ہے؟ ماں کا مقام، عورت کا مقام اتنا بڑا ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. عورت کا مقام کیا ہے؟ ایک عورت کا، بیوی کا، تمہاری عورت کا. آج جس شہید کا ذکر ہے ہر دنیا میں، ہر جگہ جس شہید کا آج ماتم ہوتا ہے، اس کی ماں کا نام کیا تھا؟ علی نے کیا کہا تھا جناب عقیل سے کہ میں ایک ایسے گھرانے میں، ایک ایسی فیملی میں شادی کرنا چاہتا ہوں جہاں سے میرا وارث مجھے ملے. مولا علی کا ہر بیٹا علی ہونا چاہیے. مولا علی کا بیٹا ہے، ہر بیٹا علی ہونا چاہیے. لیکن علی نے یہاں پہ میسج دے کر دنیا کو بتایا میرا ہر بیٹا علی نہیں ہے. اگر ماں کا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے، ماں کا بھی حصہ ہے، عورت کا بھی حصہ ہے، تو اگر ماں ام البنین ہوگی تو بیٹا عباس پیدا ہوگا. ماں ام البنین جیسی ماں ہوگی تو پھر ابو الفضل جیسا بیٹا پیدا ہوگا. ماں کے دودھ کا اثر کیا ہے؟ ماں کے دودھ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کتنا بڑا حصہ ہے. جنگ جمل ہے، مولا کے خلاف سامنے جنگ ہو رہی ہے، دشمن نے حملہ کیا. مولا علی نے محمد حنفیہ جو ان کے بیٹے تھے، محمد سے کہا بیٹا تم حملہ کرو. محمد تلوار بہت بہادر تھے، تلوار لے کر آگے بڑھے. سامنے سے اتنا زور سے حملہ ہوا کہ محمد پیچھے ہٹ گئے. مولا علی نے کہا بیٹا آگے بڑھو. پھر حملہ ہوا، محمد آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹ گئے، اس لیے کہ حملہ تیز تھا. تیسری مرتبہ مولا نے پھر کہا میرے لال آگے بڑھتے جاؤ. محمد بہت بہادر ہیں، سنسیئر ہیں، لیکن حملہ اتنی زور سے تھا کہ پیچھے ہٹ گئے. مولا نے محمد حنفیہ سے کہا بیٹا تم ادھر آ جاؤ. امام حسن سے کہا بیٹا تم جاؤ. حسن آگے بڑھے. حسن نے آگے بڑھ کر علی نے کہا بیٹا آگے بڑھو. حسن بڑھتے گئے، حملہ تیز ہو رہا تھا لیکن حسن بڑھتے گئے. جنگ علی نے جیت لی. جنگ کے بعد راوی نے مولا علی سے پوچھا کہ مولا دونوں آپ کے بیٹے ہیں، حسن بھی آپ کا بیٹا ہے، محمد حنفیہ بھی آپ کے بیٹے ہیں. مولا ایک رک رہا تھا، ایک آگے بڑھ گیا، وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سنیں گے مولا علی کا جواب. مولا علی نے کہا کہ ریزن یہ ہے کہ وہ اس کی ماں کا دودھ کا اثر تھا، یہ اس کی ماں کا دودھ کا اثر ہے. اس کی ماں کا دودھ کا اثر، وہ فاطمہ کا دودھ کا اثر ہے، یہ ام البنین کے دودھ کا اثر، یہ تولا کا دودھ کا اثر ہے. ماں کا پروگرام، ماں کا مقام یہ ہے دوستو. ماں کا مقام میں کیا کروں، میں مجبور ہوتے جا رہا ہوں، میرا وقت پورا ہو گیا. 2 دن رہ گئے، پلیز کل وقت پہ آ جائیں. یہ ماں کا مقام ہے. ام البنین اس بیوی کا نام ہے کہ جس کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے. آج کا دن 7 محرم کا تھا جو گزر گیا. ایسا گزرا کہ اب صرف 2 راتیں، کل کی رات اور جو پرسوں کی رات آئے گی نا، وہ فاطمہ کے لال کی زندگی کی آخری رات ہے. وہ آخری رات ہوگی.
کتنا انتظار تھا محرم کا، آج شب 8 آ گئی۔ آج ایک چیز آپ نے غور کیا، آج صبح سے پانی پی کر کتنی دفعہ حسین کو یاد کیا؟ جب پانی کو دیکھا کیا حسین کے بچے آج یاد نہیں آئے؟ ارے آج ہی کی تاریخ تھی نا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں التش التش کہہ کے جا رہے تھے۔ آج ہی کی تاریخ تھی کہ سکینہ کے ہاتھ میں سوکھا ہوا کوزہ تھا، کبھی حسین کے خیمے میں جا کے کہتی تھی بابا پیاز مارے ڈالتی ہے، کبھی چچا عباس کے دامن کو پکڑ کے کہتی تھی چچا پیاز مارے ڈال رہی ہے، چچا پانی کی سبیل کریں۔ حسین کا جملہ ہے دوستو کہ روز عاشور میری پیاس اتنی تھی کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک دھواں بن گئی تھی۔ آج کی تاریخ دنیا بھر میں دنیا کے کئی مقامات پہ جا کے محرم پڑھ چکا، یقین کریں میری بات پہ، امریکہ سے لے کے پاکستان سے لے کے مڈل ایسٹ سے لے کے انڈیا، 8 محرم جب آتی ہے نا، ہر عزا خانے میں ہر گھر میں ایک غازی کا علم اڑتا ہے، ہر مجلس اس شہید کی ہوتی ہے کہ جس کے دل میں اتنی خواہش تھی کہ جنگ کرے لیکن حسین نے اجازت نہیں دی، جو کربلا کے لیے پیدا ہوا۔ عزیزوں میں بھی رک رک کے مصائب پڑھوں گا، پرسے کی مجلس ہے آج، ایسا پرسا دو کہ اس لیے کہ عباس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا کہ عباس میرا بیٹا ہے، تو آج عباس کا پرسا فاطمہ کو دو۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ 2 راتیں حسین رخصت ہو جائیں گے، دنیا بھر میں عباس کا ماتم ہے، دنیا بھر میں عباس کا ذکر ہے، اور ایک خاص چیز جو 8 محرم کی رات سے آج کی رات سے کل تک ہوتی ہے، وہ ہے عباس کے نام کی نظر حاضری جسے کہتے ہیں۔ دوستو عرب میں، یورپ امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں، انڈیا پاکستان میں، ہر جگہ میں نے ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے شہر میں بھی دیکھا کہ 8 محرم کی رات جب آج کی رات آتی ہے نا، ہر گھر میں تھوڑی تھوڑی نظر عباس کے نام کی ضرور بنتی ہے۔ یہ ابو الفضل کی حاضری جسے کہتے ہیں، اور یہ حاضری میں ایک دعا ہے کہ آپ ابو الفضل کی حاضری ہر مہینے کی 8 تاریخ کو اگر آپ کریں نا، تو منبر رسول سے کہہ رہا ہوں کبھی آپ کے پاس رزق کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہر مہینے 1 روٹی بنائیں، تھوڑا سا کباب، جو بھی آپ کر سکتے، اگر ہر مہینے کی 8 تاریخ کو عباس کے نام کی نظر دیں تو آپ کے رزق کا پرابلم دور ہو جائے گا۔ ہر گھر میں ہونی چاہیے 8 تاریخ کو، چاند کی 8 تاریخ کو آپ کریں، یہ امام کی نظر ہے، اور نظر قرآن سے سورہ دہر میں نظر ہے، میں نے ٹاپک نہیں ورنہ بتاتا، بہرحال تو ہر جگہ عباس کی نظر ہوتی۔ آج سے 10 یا 12 سال پرانی بات ہے، یہ واقعہ کربلا میں بڑا مشہور ہے کہ عباس کی حاضری کیا ہے۔ 12 سال پرانی بات ہے، کربلا میں غریب کربلائی وہاں کا رہنے والا 8 محرم کو ابو الفضل کی نظر دیتا تھا اور اپنے دوست احباب کو بلواتا تھا، بلوا کے کہتا تھا میرے عباس کی نظریں کھاؤ، جو جو اپنا اپنا طریقہ تھا، جتنا وہ کر سکتا تھا اس نے وہ کرتا تھا۔ 12 سال پرانی بات ہے کہ اس نے یہ کیا کہ جب جیسی نظر کا وقت آیا، دوپہر میں حاضری دی، عباس کا دسترخوان بچھایا نام کا، بچھا کے جب لوگ آ گئے تو کہا کہ کیا نظر ہو گئی ہے اس پہ؟ اس نے کہا نہیں نظر ابھی نہیں، بھی ٹھہر جاؤ۔ یہ باہر نکلا، سامنے روضہ عباس تھا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ روضہ عباس کو دیکھ کے کہنے لگا کہ مولا آپ آ کے نظر دیجئے، مولا آپ آ کے نظر دیجئے، آپ کے نام کا دسترخوان بچھایا ہوں۔ یہ کہہ کر اندر آ گیا، اندر آ کے بیٹھ گیا، انتظار، اس کا عقیدہ دیکھے، اس کی محبت دیکھے۔ وہ کہنے لگا مولا پلیز آ جائے۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا ٹھہرو کوئی آنے والا ہے۔ پھر باہر نکلتا، پھر باہر نکل کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا میں بڑا غریب ہوں، مولا آپ آ کے اس پہ نظر دے دے، دسترخوان پہ نظر دے دے، مولا آپ کے نام کا دسترخوان ہے۔ پھر آیا بیٹھ گیا، پھر دوستوں نے کہا بابا ہمیں جانا ہے جلدی کرو۔ اب اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ مہمان نے کہا کہ نہیں اب ہم چلے جائیں گے اگر تم نظر نہیں شروع کرو گے۔ تو کہا ایک لمحہ ٹھہر جاؤ، رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا عباس تمہیں سکینہ کا واسطہ آ جاؤ عباس۔ عباس سامنے حسین
کا مزار ہے، تجھے حسین کا واسطہ، میں بڑا غریب ہوں عباس، میں بڑا غریب ہوں، میرے گھر میں آؤ گے میری عزت ہوگی، میری نظر قبول ہوگی۔ عزیزوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا، وہ کہتا میں کہہ کر جب گھر اندر کمرے میں روتے ہوئے آیا، سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا ایک حسین اور جوان ایک انسان عربی آگے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا دیکھو میں نے عباس کو بلایا تھا، عباس تو نہیں آئے، تم بڑے جوان معلوم ہوتے ہو، اتنے حسین ہو، تم ہی نظر دے لو۔ تو وہ جوان اٹھا، اٹھ کے نظر کے بعد جا کر کچھ پڑھنے لگا۔ اس نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، ایسے عباس کی نظر نہیں دیتے، عباس کی نظر کے لیے ہاتھوں کو اٹھانا پڑتا۔ بس یہ کہا، اس جوان نے کہا ارے بلاتے بھی ہو، ارے بلاتے بھی ہو اور اس چیز کا تقاضا کر رہے ہو جو میرے پاس نہیں ہے۔ ارے کربلا میں میرے ہاتھ کٹ گئے۔ اسی طرح پرسا دے، اسی طرح پرسا دے، عباس کا ماتم ہے، اسی طرح پرسا دو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اسی طرح ماتم، اسی طرح پرسا دے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ یہ قدموں پہ گر گیا، خلوص سے بلا، خلوص سے بلا، خلوص سے بلا۔ آج یہ عالم ہے دوستو، آج یہ عالم ہے۔ روز عاشور کیا ہوگا؟ روز عاشور کی ایک عجیب روایت ہے شب عاشور کی۔ شب عاشور دیکھیں کہ عباس کے دل میں خواہش کتنی تھی جنگ کرنے کی۔ مظلوم کربلا نے شب عاشور ابو الفضل کو بلا کے کہا کہ بھیا جا کے عمر سعد سے کہو کہ آج رات ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم جنگ کل لڑیں گے۔ حسین نے عباس کو جب بھیجا تو عباس کے ساتھ ایک وقت ایک طرف حبیب ابن مظاہر تھے، دوسری طرف مسلم ابن اوسجہ تھے، دونوں کے بیچ میں عباس چل رہے تھے عمر سعد کے بعد جب جا رہے تھے۔ تو راستے میں حبیب نے مسلم ابن اوسجہ سے کہا کہ اے مسلم وہ وقت یاد ہے کہ جب ہمارے مولا نے عباس کی ماں سے شادی کی تھی؟ کیوں شادی کی تھی؟ اس لیے کہ عباس جیسا بیٹا ان کو چاہیے تھا۔ جب یہ کہا تو عباس نے انگڑائی لے کے کہا حبیب تم عباس کو شجاعت دلاتے ہو؟ ارے کل دیکھنا آدھی فوج کو میں دیکھ لوں گا۔ کتنی خواہش تھی جنگ کرنے کی۔ صبح سے یہ عالم ہے، صبح سے عباس کا یہ عالم ہے کہ بار بار آ کے کہتے مولا مجھے اجازت دیجئے۔ حسین کہتے ہیں بھیا تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو۔ عزیزو جب قاسم پامال ہو گئے، جب اون و محمد کی میتیں آ گئیں، عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا مجھے اب دے دے۔ تو کہا کہ بھیا تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو۔ تو حسین نے کہا لشکر کے علمدار، تو عباس نے کہا مولا وہیں بھیج دے جہاں میرا لشکر چلا گیا۔ حسین نے نہیں دی اجازت، عباس خیمے میں گئے، سکینہ کو گود میں اٹھایا، حسین کی طرف آئے، حسین نے دور سے منظر کو دیکھ کے رونے لگے، کہا سکینہ آج سفارش کر رہی ہو، کل تماچے لگیں گے تو عباس یاد آئیں گے۔ بیٹی کل کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے تو چچا کو پکارے گی، اور یہی ہوا، ایک ایک تماچے پہ عباس یاد آتے تھے۔ اسی طرح پرسا دیں، اسی طرح پرسا دیں۔ حسین نے کہا عباس جاؤ پہلے سیدانیوں سے رخصت ہو لو۔ عباس کی یادگار رخصت ہے، یادگار رخصت ہے۔ کربلا میں 3 شہیدوں کی بڑی یادگار رخصت ہے، ایک علی اکبر کی، ایک عباس کی، اور ایک خود حسین کی رخصت بڑی یادگار ہے۔ عباس خیمے میں آئے، بیویوں کو خدا حافظ کہا، سب بیویوں سے خدا حافظ کہہ کر عباس جناب زینب کے خیمے میں گئے۔ شہزادی کا بڑا احترام کر، ماں کی طرح پالا تھا، جا کر سر کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ زینب نے کہا بھیا کیا چاہتے ہو؟ تو کہا شہزادی میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ بس یہ سنا زینب نے، اپنے بازوؤں کو دیکھنے لگی، پھر عباس کے چہرے کو دیکھا، پھر بازوؤں کو دیکھا، پھر عباس کے چہرے کو دیکھا۔ تو عباس نے کہا بی بی میں اجازت لینے آیا ہوں، کبھی بازوؤں کو دیکھتی ہے کبھی میرے چہرے کو۔ تو زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا عباس 21 رمضان کی رات تھی، بابا میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے، میں نے بابا سے پوچھا کیوں لے رہے؟ تو کہا تھا بیٹی ایک دن آئے گا کہ تیرے بازوؤں میں رسد باندھی جائے گی، بیٹی تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ عباس مجھے بابا کی بات پہ یقین تھا، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہو، عباس جیسا بھائی۔ اسی طرح پرسا دے، اسی طرح پرسا دے، کہ عباس جیسا بھائی
کس کی مجال ہے جو میرے بازوں میں رسن باندھے؟ لیکن عباس وہ دن آ گیا، عباس کا چہرہ سرخ ہو گیا جب یہ سنا کہ زینب کے بازوں میں رسن بندھے گی۔ بس عزیزو اب عباس کا امتحان دیکھو۔ عباس خیمے کا پردے کو ہٹا کر باہر آئے، سکینہ نے مشق دی، جب مشق دی تو عباس نے میدان کی طرف نگاہ ڈالی، پورے میدان پہ نگاہ ڈالی، دشمن کو دیکھا، دیکھ کے کہا تم نے قاسم کو پامال کیا، میں آ کے بدلہ لوں گا، تم نے انو محمد کو مارا، میں آ کے بدلہ لوں گا، یہ بچوں کی پیاس کی آواز، میں آ کے بدلہ لوں گا۔ سوچتا ہوا علی کا لال حسین کے پاس گیا تو حسین نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس تلوار نہیں چلانا، نہیں چلانا تلوار۔ اطاعت امام کے سامنے سر کو جھکا دیا، علم دیا، کہا عباس جاؤ پانی لے کر آؤ۔ ابو الفضل پیدا کربلا کے لیے ہوئے تھے لیکن اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا۔ ابو الفضل چلے، نہر تک پہنچے، جب نہر تک پہنچے تو جلال عباس اتنا تھا دشمن کے اوپر کہ ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی کہ علی کا لال آیا۔ نہر پہ پہنچے، احتیاط اتنی کی کہ مشق سکینہ کو نیزے میں باندھا، دور سے پانی میں چھوڑا۔ جب ٹھنڈی ہوا آنے لگی نہر کی تو عباس سوچنے لگے ارے سکینہ پیاسی ہے، ارے جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، ٹھنڈی ہوا بھی گوارا نہیں تھا۔ پانی کو لے کے جب چلے تو حسین جب دیکھ رہے ہیں کہ علم نہر سے بلند ہوا، سکینہ نے علم کو دیکھا، بچوں کو جمع کر لیا، کہا بچوں میرا چچا پانی لا رہا ہے، چچا میرا پانی لا رہا ہے، بچوں کو دلاسا دے رہی ہیں، ایک ایک کوزہ بچوں کو دے رہی ہیں، اب چچا پانی لائے گا تو میں تم کو پانی دوں گی۔ لیکن حسین جانتے تھے کہ اب علم بڑھتے بڑھتے علم نے جگہ بدل دی، سیدھی طرف سے بائی جانب آ گیا۔ آپ نے سمجھے کہ سیدھا ہاتھ کٹا ہوا، پھر آگے بڑھ رہے، پھر علم اب سیدھا ہو گیا، اب دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ جب دونوں ہاتھ کٹ گئے عباس کے دل میں خواہش ہوئی کہ پانی خیمے تک پہنچے، ہرملا کا تیر چلا، مشق سکینہ چھٹ گئی، عباس کے سر پہ گرز لگا، علی کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا۔ فاطمہ نے دعا کی کہ میرے بچے کی مصیبت یہ ہے کہ جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو عباس کے ہاتھ نہیں تھے، سر کے بل عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، دشمن تلوار چلا کر